السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے سامنے اپنے بندوں کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو متنبہ کرتا ہے، ان کے ساتھ راز کی باتیں کرتا ہے، ان کے دل اور دماغ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو منور کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہی اصل میں یہی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح کر کے بیان کرتا ہے، یہی مسلمانوں کے تھنک ٹینک ہیں۔ اولی الالباب، عقل والے، اسلامی عقل والے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی مخلوق، آسمان و زمین کا سائیکل، یہ دنیا میں ابھرنے ڈوبنے کے حوادث، جو ان میں غور کرتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، فرمایا یہ ہیں اولی الالباب۔ لوگ عقل کو کہتے ہیں، اولی الالباب عقل والے۔ ہم بیچارے لوگ تھنک ٹینک کن کو سمجھتے ہیں؟ جو کافروں کا پڑھا ہوا، کافروں کا سکھایا ہوا، اس کی سوچ، اس کی عقل مغرب زدہ،
لندن امریکہ کے پھیرے، یہودی عالمی اداروں کے نوکر، امت مسلمہ کے ظاہر باطن دشمن، ہمارے ذہن میں تھنک ٹینک یہ ہیں۔ پاگلوں نے پاگلوں کو تھنک ٹینک سمجھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ میری تخلیقات میں غور کرتے ہیں۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ ماہ و سال کا عدل بدل، یہ قوموں اور امتوں کے ٹکراؤ، یہ مسلمانوں اور کافروں کی جنگیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس سوچ پر پھر وہ رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ یا اللہ تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، تو اس کے پیچھے ہے۔ یہ تیری وجہ سے ہے، اس کا مالک و خالق تو ہے۔ یہ تغیر و تبدل، یہ جنگ و جدل بے سبب نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے اسلام آبادیوں، آج کافر جس کا ہم لفظ نہیں بولتے، اللہ کی قسم ہم تو مسجد میں کافر کا لفظ نہیں بولتے، اسمبلی پارلیمنٹ میں تو کس نے بولنا ہے؟ آپ نے کبھی سنا کسی مولوی کو جو مسجد میں یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے کفر کو بیان کرتا ہو؟ ہم نے اپنے کافر بنا لیے ہیں۔ وہابی کے نزدیک بریلوی کافر ہے، بریلوی کے نزدیک وہابی گستاخ ہے۔ ہم تو اتنے ڈرو، اتنے جاہل، قسم اللہ کی، ہم نے اپنے جمعے اور درسوں کے لیے لوکل کافر بنا لیے ہیں۔ میری جماعت کا شاندار مولوی وہ ہوگا جو ساتھ کی مسجد کو کافر کہے۔ بلے بلے، آج مولوی صاحب نے توپے توڑ دیتے۔ ان کی مسجد کا بڑا کھبی خان مقرر کون ہوگا جو مجھے کافر کہے؟ وہ کہیں گے بلے بولے مولوی صاحب نے منجی ٹھوک دی تھی۔ میں واللہ کبھی کبھی ہنسنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں پاکستان میں، مثال کے طور پر ہمارے سنی، بریلوی، وہابی، حنفی، سلفی، ہم سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ان پر قرآن مجید کی آیتیں ٹھوکتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، یہ جس قسم کے لوگوں کو ہم اب ان آیتوں کے تحت کافر کہتے ہیں، جب وہ آیتیں اتری تب تو یہ فرقے تھے ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ جب قرآن مجید میں آئے قل یا ایھا الکافرون تو کون مراد ہوں گے؟ ہمارے فرقے؟ اللہ کی قسم تب مراد ہوں گے اسرائیل کے یہودی، تل ابیب کے یہودی، یورپ کے عیسائی، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، بھارت کے ہندو، اللہ کے باغی، یہ ہے اصل کافر۔ کبھی ہم نے اس پہ نہیں سوچا، پر دیکھ لو
کتنی کوشش کر رہے ہیں کافر کہ امن قائم ہو، جہاد ختم ہو. آپ کے سامنے لاہور کے فلانے امیر کو قید کر دو، پاکستان کی فلانی جماعت کو بین کر دو، پھر کیا ہوگا؟ پھر جہاد مک جائے گا. اوے ظالموں، جہاد کو اللہ شروع کرتا ہے. تم نے کشمیر کے جہاد کو رول بیک کروایا اپنے نوکروں سے، تم نے افغانستان کے جہاد کو برباد کرنے کی کوشش کی اپنی سازشوں سے. اللہ کی قسم میرے رب نے یروشلم میں، فلسطین میں، بیت المقدس میں، غزہ میں جہاد کھول دیا. جاؤ روک کے دکھاؤ. امن کیوں قائم نہیں ہوتا؟ آج میں پڑھے لکھے اسلام آبادی بیٹوں سے اس بات پر ڈسکس کرتا ہوں، امن کیوں قائم نہیں ہوتا؟ آپ بتاؤ دیانتداری سے، جسم میں پھوڑا ہو، پھوڑے کے اندر پس، پیپ، انفیکشن ہو، ہیلتھ آ جائے گی؟ موٹا سوال، میری مثال، جسم میں آپ کے پھوڑا ہے، اس کے اندر پیپ ہے، گندا مواد ہے، پورے جسم سے وہ گندا مواد اس پھوڑے کی طرف جمع ہوتا ہے. آپ بتلاؤ کتنی دوائیاں کر لو، جب تک چیرا دے کے گندا خون، گندا مواد، پس، پیپ ڈرین نہیں کرو گے، اللہ کی قسم جسم کو اصلاح نہیں ہوگی. دنیا میں امن قائم کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا میں کفر ہے. کفر ایک پھوڑا ہے، گندی پیپ ہے، صالح خون نہیں ہے. اللہ کی بغاوت ہے. دنیا اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، شجر، حجر، مدر، وبر اللہ کا ہے، انسان اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا ہے. اس میں یہودی ہے کہتے نہیں مانتا. اس میں عیسائی ہے اور طاقت میں ہے اور دنیا میں رولنگ ہے، کمانڈنگ ہے، پالیسیاں بنا کے چلاتا ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کی بغاوت ہوتی ہے، امن کیسے ہوگا؟ آپ سوچو، کیا افغانستان 1980 میں روس کو مارنے ماسکو گیا تھا؟ افغانستان 80s میں، ارلی 80s میں اس قابل تھا کہ افغانستان سپر پاور روس کے خلاف حملہ کر دیتا. امن کیسے خراب ہوا؟ روسیوں نے اپنے پڑوس میں ایک بڑی پکی ٹھکی اسلامی بستی برداشت نہیں کی. ان کو آگے بڑھنا تھا. انہوں نے افغانستان پر فوج چڑھا دی. بظاہر یہ ہے، حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے، اللہ نے سپر کو زیرو کرنا ہوتا ہے، سپر کو زیرو کرنا ہوتا ہے، اللہ نے باطل کو نیچا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پٹھی چابی بھر دیتا ہے. روسیوں کی چابی میرے رب نے پٹھی پھیر دی، ماسکو سے نکل کے کابل میں آ گئے، وہ کٹ کھائی، وہ پھینٹا لگا، ساری دنیا میں 10 سال آخر کار بھاگ گئے. اور کس نے بگایا؟
اللہ کی قسم اسی قوت نے، اسی جذبے نے جو آج نہتے فلسطینیوں کو کھڑا کر چکا ہے، جذبہ، قوت ایمانی، غیرت اسلامی. آپ نے ویڈیو دیکھی ہے نا، وہ فلسطینی جو کل تک بیچارے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتے تھے، اب موٹر سائیکلوں پر اسرائیلی فوجیوں کو، کرنلوں جنرلوں کو باندھ باندھ کے موٹر سائیکل پر لیے پھرتے ہیں گھسیٹے. چل پڑا نا تیسرا مورچہ. اور نونیوں، قافیوں، انصافیوں، تم نے پاکستان میں جہاد کو رول بیک کیا تھا. اللہ کی قسم دیکھ لو، آج جہاد فلسطین میں، غزہ میں، یروشلم میں چٹے دن ببانگے دول جہاد گونج رہا ہے. پہلا مورچہ روس کا کابل پہ حملہ تھا، چھوٹا مورچہ تھا. دوسرا مورچہ امریکہ کا کابل پہ حملہ تھا، چھوٹا مورچہ تھا. تیسرا مورچہ آج پوری دنیا کی نئی صف بندی ہو رہی ہے. مریل سے مریل مسلمان ملک بھی غیرت کھا رہے ہیں. اسلام آبادی بھی آج ریلی نکال رہے ہیں. یہ اسلام آبادی جن کو G7 F7، تیرا بنگلہ کتنے کا، کتنے ارب کا. اسلام آبادیوں کا جوا الگ ہے. یہاں ہم سٹا نہیں کھیلتے، یہ پلازوں کا، بنگلوں کا سٹا کھیلتے ہیں اربوں میں. اللہ کی قسم اسلام آبادیوں، مجھے 1905 کا وہ زلزلہ یاد ہے جو اسلام آباد میں آیا تھا. اتفاق سے میں اس دن یہیں تھا. رمضان کی دوسری غالباً تاریخ تھی. وہ سیٹلائٹ ٹاؤن یا ماڈل ٹاؤن پنڈی میں ڈاکٹر عبد القدیر کا مدرسہ تھا. اس کے ایک بزرگ، بڑے نیک سیرت بزرگ، مشفق، حنین، مجھے حکم دیا، تو نے آ کے فجر پڑھانی ہے، فجر میں قنوت کرنی ہے، پھر درس دینا ہے. وہ ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان کے مدرسے میں ہم نے فجر پڑھائی. فجر سے پہلے اس بزرگ عالم دین نے کھڑے ہو کے گفتگو کی، کہنے لگے قنوت نازلہ سنت ہے. آج ہم قنوت نازلہ کی سنت ادا کریں گے. نماز ہوئی، پھر درس ہوا، پھر ہم اسلام آباد میں آئے. آ کے ابھی لیٹے ہی تھے کہ زلزلہ آ گیا 8:45 بجے. بڑے بڑے پلازے جھوم رہے تھے. ہم اپنے دفتر سے نکلے، خبر ملی کہ مارگلا ٹاور گرا ہے. وہاں پہ پہنچے، امدادی کاموں کو شروع کروایا. وقت لگ گیا. اللہ کی قسم جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب ہم مارگلا ٹاور سے واپس پلٹے، جتنے گراؤنڈ تھے جہاں کوئی سایہ دار درخت تھا، بنگلوں والے، پلازوں والے اپنی بیوی بچوں کو لے کے اس درخت کے نیچے تھے. بنگلے ان کے سامنے جھوم رہے تھے، وہ اپنے بنگلوں میں نہیں جا رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے. بڑی بڑی گاڑیاں درختوں کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، گھر نہیں جا رہے ڈر کے مارے.
گھر ڈول رہے ہیں، زلزلہ ہے اور اس کے آفٹر شاکس ہیں. میں اس دن سوچتا تھا کہ شاید اسلام آبادی آج کے بعد بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنائیں گے. اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اسلام آبادیوں کو ایسے بھول گیا وہ دن کہ جیسے صدیوں پرانی بات ہو. اور اس کے بعد اتنے پلازے اور اتنی بلڈنگیں، اور اسی طرح قسم اللہ کی غزہ میں، اسرائیل میں، فلسطین میں، سعودیہ میں مسلمانوں نے یہ بیکار کے کام آج کارپیٹ بمبنگ، لا ترکزو، اللہ کہتا اب بنگلوں کو چھوڑ کے بھاگو نہیں، اب آؤ بنگلوں میں، ہم تم سے حساب وہی کریں گے. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے تمہارے کرنے کے یہ کام تھے. آج چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے، یہ بحیرہ عرب کے تیل پر عیاشیاں کرنے والے، یہ اپنے آپ کو دولت میں ڈبونے والے. اب جنگیں لگ رہی ہیں، وہ جہادوں کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ جہادوں کو جاری کرنا چاہتا ہے. وہ ایک دفعہ سے، ایک جگہ سے، ایک جماعت کے کارکنوں کو، لیڈروں کو قید میں بٹھاتے ہیں، اللہ دوسری جگہ سے جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے. اللہ کی قسم جہاد اب دنیا میں یوں پھٹتا ہے. الیکٹورل کالج کے جعلی شاگردوں، یہ جن کو چسکا لگا ہے نا بار بار اسمبلیاں بنانے کا، حکومتیں چلانے کا، قسم اللہ کی لیٹ ہو گئے ہو، موسم آگے آ گیا ہے. اب دنیا میں تم یہ سمجھو کہ تم لوٹ لوٹ کے کھا پی کے چین سے رہو گے. آسمان کا مزاج بدل گیا. اب وہ آیتیں سچی ہوں گی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ. تم تو اب تک مولویوں سے میٹھا میٹھا سنتے تھے نا، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. ہر مولوی اپنے فرقے کے بڑے جلسے کو حق کہتا تھا. اللہ کی قسم اصل میں یہ جنگ ہے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی، اہل ایمان کے خلاف اہل کفر کی. فیصلے اس میں ہونے ہیں. 1 دہائی لگ جائے، 2 دہائی لگ جائے، میرا تیرا بھی علاج ہو جائے، جسموں کا گندا خون بہہ جائے، صالح خون آ جائے، قوم میں بندی بن جائیں. حق کو قوت چاہیے. اللہ کی قسم نمازیوں، حق نمازیوں سے قوت مانگتا ہے، قوت. تم نے اسلام کو کرائے پہ دیا تھا، تم نے اسلام کو کرائے پہ دیا تھا. جیسے بلڈنگیں بنا کے تم کرائے پہ دے دیتی ہو نا، ایسے ہم نے اسلام کو کرائے پہ چڑھایا تھا کہ اللہ کرائے پہ چلا دیں گے تیرا دین. اسلام ایسے نہیں چلتا. اسلام قربانی مانگتا ہے. اسلام آنکھ میں آنکھ ڈال، کافر کو للکار، یہودی کو پچھاڑ، ہندو کو لتاڑ، توحید کو بلند کر. اللہ کہتا مسلمانوں میں نے موسوی زمانے کے طور طریقے اب نہیں برتنے. اب بحر قلزم میں بابا جی موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا نہیں پڑے گا. اب تو تکڑا ہوگا، تو محنت کرے گا، تو قربانی دے گا، تیرا بازو چلے گا، میری تلوار تیرے بازو سے چلے گی.
تو میرے دشمن کی گردن کٹے گی اور میرا دین سچ تو کرے گا. واللہ طالب علم ہوں، حوالے سے بات کرتا ہوں. 1948 سے پہلے، 47 سے پہلے جب فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کی کوشش تھی، میں ذمہ دار ہوں. اسلام آبادیوں، محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے انگلستان کو اور بڑے بڑے یورپ کے ملکوں کو کہا تھا کہ اگر تم فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرو گے تو ہم ہندوستان سے رضاکار دستے مقابلے کے لیے بھیجیں گے. یہ محمد علی جناح نے 47 سے پہلے کہا تھا، کتابوں میں حوالہ موجود ہے. ہمارا تو مزاج یہ ہے نا کہ جو جہاد کی بات کرے ٹیررسٹ ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے. یہ 3-4 انگریزی کی گالیاں ہمارے بیچارے کرائے کے پاڑوں نے رٹ رکھی ہیں. اب بتاؤ، وہ بنیامین، وہ نیتن یاہو امن کا ماما ہے؟ وہ جو فلسطین کے بچوں پر، عورتوں پر، گھروں پر، ہسپتالوں پر، سکولوں پر بمباری کر رہا ہے، وہ پلید امن کا ماما ہے؟ کم بخت سیاستدان در پردہ سازشیں کر رہے تھے. پاکستان کے سیاستدان، اسرائیل کو تسلیم کرو. ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، اسلام آباد میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم، ہماری بالکل تازہ ٹوٹنے والی حکومتیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کر رہی تھی. اور صرف ایک ملک ہے جو دنیا میں کھڑا ہے، پاکستان، کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. انشاءاللہ اس کو مٹانا ہے، اس کو بچانا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرنا. بڑے لوگ ہیں آپ کے، میں نے یہ جو بڑے بڑے فارم ہاؤس والے ہوتے ہیں نا، جب ان کو کافی کروڑوں اربوں مل جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی اور ڈگر اور سوچ بدل جاتی ہے. پھر ہمارے جیسے سادہ لوگوں کو روٹی پر دعوت پر بلا لیتے ہیں. فلانے نے اپنے فارم ہاؤس میں، وہ کہتے ہیں مولوی فارم ہاؤس کو دیکھ کے ویسے ہی ڈر جائے گا. وہ بیچارے نے 3 مرلے کا گھر دیکھا ہوگا، 7 مرلے کی مسجد. ہمارے ذہن میں ہمارے مولوی کا تاثر کیا ہے کہ 3-4 مرلے کا گھر، 7-8 مرلے کی مسجد، اس سے زیادہ اسلام کو چاہیے کیا؟ اور خود فارم ہاؤس میں بڑے بڑے صوفے لگا کے وہاں کہتے دیکھو نا جی، آخر کار ان کو کہیں تو وطن دینا پڑے گا. دیکھو نا مولوی صاحب، آپ یہ کتنی غلط بات کہتے ہیں، آخر کو وہ بھی ایک نیشن ہے. وہ اللہ کے بندے، وہ عقل کے اندھے، تیرے فارم ہاؤس میں تیرا دماغ خراب کر دیا. تجھے کس نے کہا کہ ان کو دنیا میں وطن قومی، حکم ذاتی کا حق ہے؟ کس نے کہا تجھے؟ ملک اور وطن کا حق کون دیتا ہے؟ ذرا سوچو. ارض کس کی ہے؟ ارض اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ اس ارض کا خالق ہے، پورے کرے کا خالق ہے. کسی قوم کو وطن دینا ہے تو اللہ نے دینا ہے، اور جلا وطن کرنا ہے تو اللہ نے کرنا ہے.
تو کہاں سے ماما آ گیا؟ کہتا ہے جی بیت المقدس میں فلسطین میں یہودیوں کو وطن قومی دے دو۔ دیکھو کافر بہت ہیں، کافر بہت ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، پر یہودی ویری اسپیشل کافر، یہودی ویری ویری اسپیشل کافر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو قرآن پڑھایا کرو۔ قرآن قوموں کو وطن الاٹ کرنے والا قرآن، حکم دینے والا قرآن۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ضربت، آسمان سے مہر لگ گئی ہے، علیہم زوائمس، یہود کیا مہر لگی؟ الذلۃ والمسکنہ، یہ ذلیل رہیں گے، ان پر ذلت کا ٹھپا ہے۔ ذلت کا معنی حکم ذاتی نہیں ہوگا، یہودی گورننس دنیا میں قائم نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ نے منع کر دیا، عرب میں تو بالکل نہیں ہوگی، جلا وطن کر دیا۔ ضربت، اور نکالو بقرہ، مولوی کے پاس جاؤ، ضربت علیہم الذلہ، اللہ کہتا میں نے ان پر ذلت کا ٹھپا لگایا ہے، ان کا حکم ذاتی نہیں ہوگا، والمسکنہ، اور ان کا وطن قومی نہیں ہوگا۔ وباء بغضب من اللہ، اور اللہ کی طرف سے ان پر غضب ہوگا۔ ہمارے بیچارے سودی قرض کھانے والے کافروں کے سامنے بھکاری بننے والے، ادھر سے آفر ہو جاتی ہے، ادھر آ کے دم ہلاتے ہیں، پاکستان کو، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کم بخت تیرے جیسے 47 میں ہوتے تو کہتے پاکستان کو دنیا میں بننا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو پاکستان انشاءاللہ تسلیم کرنے کے لیے نہیں، مٹا دینے کے لیے آیا ہے۔ یہودی ملعون ہیں، ملعون۔ آپ دیکھیں گے ہمارے یونیورسٹیوں کے پروفیسر، دیکھو نا جی مولوی صاحب آپ نے کسی قوم کو برا کہا، اوہ اللہ کے بندے مولوی صاحب کو چھوڑ، قرآن مجید کو پڑھ۔ رب العالمین فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ تو بڑا ان کو امن کا ماما بنتا ہے، اللہ کہتا میں نے لعنت کر دی ہے بنی اسرائیل پر۔ یہ بڑی باتیں ہیں اللہ کی قسم۔ ہمارا چونکہ آئی کیو مسلم نہیں رہا نا، دیکھو نا جی مولوی صاحب آپ کسی کو برا نہ کہیں۔ اچھا اب میں کئی دفعہ اس ڈیبیٹ میں بڑا تنگ پڑا، مولوی صاحب کسی کو برا نہ کہیں، میں نے کہا اچھا بیٹے ادھر آؤ، بلا لیا، آخری پارا، آخری صورتیں، تبت یدا ابی لہب وتب، میں نے کہا پڑھ۔ اللہ کہتا ہے ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ کیوں؟ میں نے کہا بیٹا اللہ ابو لہب کو چنگا کہتا ہے کہ برا کہتا ہے؟ تیرا کیا خیال ہے میں ابو جہل کو اچھا کہوں؟ اوے اللہ تو ابو لہب کی بیوی کو کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ
وامرأتہ، ابو لہب کی بیوی جو ایندھن اکٹھی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی گردن میں رسی ہوگی، آگ میں جلتی ہوگی، ابو لہب ساتھ ہوگا۔ قرآن پاک ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ کی قسم عجیب سازش ہے، ہم نے کافر کو چھوڑ دیا، اپنوں کو برا کہا۔ اب دیکھو نا، یہ قرآن مجید ہے، آپ کے گھر میں ہے، نکال کے پڑھیں۔ اللہ دنیا میں قرآن میں 1445 سال پہلے کہتا ہے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ابو لہب شعلوں والی آگ میں بیوی سمیت جائے گا۔ قسم اللہ کی ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں اور اپنے مزاج کو اسلام کے ساتھ ڈیولپ نہیں کیا۔ ہمارے اندر غیرت اسلامی آئی ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اچھے سے اچھے کافر سے، گناہگار سے گناہگار مسلمان ہزاروں درجے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ جب بولے گا کہے گا یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ مسلمان ہوں، تجھے مانتا ہوں غلطی ہو گئی۔ اللہ کہے گا چل آ جا، آ جا سجدہ کر، رات کھوٹ، مجھے منا۔ سمندر کی جھاگ کے برابر مسلمان کے گناہ ہو، اللہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے پکار، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، جا تو میرا ہے۔ اچھے سے اچھا کافر جس کو آپ دنیا میں کہیں بڑا مورل، بڑا ایسا، بڑا ویسا، اللہ کہتا میرا باغی ہے، مجھے بالکل برداشت نہیں۔ اسرائیل کی ٹھکائی کا وقت ہے، یہودیوں کو پھینٹا لگنا ہے، وہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو گرانے کی سوچ رہے ہیں، اللہ پاک ان کے خاتمے کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ وہ مسجد اقصی کو بدل کر ہیکل سلیمانی کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور میرا رب ان کی نسلوں کی بربادی کرنا چاہتا ہے۔ تم تسلیم کرنے کی بات کرتے ہو، سیاستدانوں باز آ جاؤ، تسلیم دنیا میں لا الہ الا اللہ ہے۔ ملعون یہودی کا ملک تسلیم نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کیا وجہ ہے؟ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر ہمیں پکڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان ہمیں تسلیم کر لے، پھر ہم پاکستان میں سفارت خانے کھول لیں، بربادی کے اڈے، کافروں کے سفارت خانے، مسلمان ملکوں کی تباہی کے اڈے، پھر وہ آ کے ٹھیکیداریاں کریں، گوادروں کے کانٹیکٹ لیں، ہندوؤں کے کوریڈور بنائیں، پاکستان کے اندر اسلامی حمیت و غیرت کا جنازہ نکالیں، اور ہم تو بیچارے پوری اسمبلی بیچنے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اللہ کی قسم، مسجد سے گھر میں چلے جائیے، گیلری سے لاؤنج میں جائیے، بڑے شیشے کے سامنے کھڑے ہوئیے، ذرا مجھ طالب علم کا یہ سوال ذہن میں لائیے، ہم کون ہیں؟ ہم پوری اسمبلی، پوری سینٹ بیچنے کے عادی ہیں۔
MNAs, MPAs فار سیل ہم ہیں. امینڈمنٹس آئین میں ترامیم فار سیل ہم ہیں. اپنے ملک کے دشمن ہم ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پاکستان کو بچا رکھا ہے، ورنہ ہم تو بہت بڑے تاجر ہیں. لوگ تو مال بیچتے ہیں نا، کوئی گندم، آٹا، روٹی، چینی، پٹسن، کپاس. اللہ کی قسم ہم تو قوم و ملک، ملت، حمیت بیچتے ہیں. ہم تو لا الہ کا مطلب بیچتے ہیں. ہم اقبال و جناح کو بیچتے ہیں. باز آ جاؤ، آسمان کا مزاج بدل گیا ہے اور زمین کو آسمان کے تابع چلنا ہے. میری آخری بات سن لو، آسمان کا مزاج بدل گیا ہے، زمین کو آسمان کے تابع چلنا ہے. تم دنیا میں فیک فکٹیشیس امن قائم نہیں کر سکو گے. امن تب ملے گا جب اسلام کو امن ہوگا، محمد ذوشان کو امن ہوگا، اللہ رب العزت کو، عقیدہ توحید کو امن ہوگا. اللہ کی قسم اس دن دنیا کو امن ہوگا. ورنہ جنگ ہوگی، جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی. اس جنگ میں مہدی آئیں گے، اس جنگ میں دجال نکلے گا، اس جنگ میں عیسیٰ اتریں گے. منارہ دمشق شرقی پر دمشق میں اتریں گے، پھر دجال قتل ہوگا، یہودی ختم ہوگا. بہت بڑی جنگ کے دروازے کھل رہے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع مجیب.